مجھ سے زیادہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی. ان کو ہمارا پورا کوشش تھا کہ ان کو ہم سیاسی جماعت مانیں اور ان سے سیاسی جماعت کی طور پہ انگیج کریں. اور 2 مہینے سے اب مولانا فضل الرحمان صاحب وہی کام کر رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہم نے جو کنسنسس بنایا ہے، اس کنسنسس میں جو پی ٹی آئی نے پبلکلی اپنے اعتراضات ظاہر کیے، آپ مجھے بتائیں کون سا ایک کنسنسس رہتا ہے یا ایک پوائنٹ رہتا ہے جس پہ انہوں نے پہلے اعتراض کیا اور اب شامل ہے؟ نہیں ہے. انہوں نے خود مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ طے کیا تھا کہ آج صبح ان کو ملاقات ہونا ہے، اس پہ ان کا جو انپٹ ہے انہوں نے دینا تھا. مولانا صاحب اور میرا پریس کانفرنس کے بعد جو پی ٹی آئی کی طرف سے اب رد عمل آیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت افسوسناک بات ہے، اور مجھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک ایسا پوزیشن پہ ڈال چکے ہیں کہ جبکہ اس سیاسی ماحول میں کہ وہ مانے یا نہ مانے، پی ٹی آئی کے کارکن مانے یا نہ مانے، سیاسی جماعتوں کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے، میڈیا کے لیے، سب کے لیے، ان کے لیے اسپیس بنانا بھی چاہے مشکل ہے. اس صورتحال میں یہ کمیٹی بنا، اس سلسلے میں اس دوران اے پی سی ہوا، اس آخری پوائنٹ جو ہوا وہ کل کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور آج کا جو میٹنگ ڈے ہوا، ہر فورم کو پی ٹی آئی نے استعمال نہیں کی. آج تک ایک امینڈمنٹ، ایک ترمیم، ایک آفیشیل سجیشن انپٹ تھرو دا پروسیس آف دا اسمبلی نہیں دی. جو ان کا سیاسی موقع ہے اور امید ہے کہ آج بھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ضرور ملیں گے، اینڈ میں اتنا ان سے ضرور میں پھر بھی یہ سب کچھ کہہ کے ریکویسٹ کر سکتا ہوں، امید رکھ سکتا ہوں کہ ان کو ساتھ دینا چاہیے. مگر I wouldn't be holding my breath. پی ٹی آئی ساتھ ہو یا نہ ہو، ہمارا کوشش ہوگا کہ اب جتنا ہم انتظار کر سکیں، اب جلد بازی کا بھی کوئی مجھے تانا نہیں دے سکتے. جتنا ہم انتظار اور محنت کر سکتے تھے اب کر لیے ہیں. آج ہر حال میں انشاءاللہ تعالی یہ کام پورا ہونے جا رہا ہے. میرے لیے پہلے دن سے ایک ہی آپشن تھا کہ یہ بل اتفاق رائے سے صاحب جے وائی نے اس امینڈمنٹ پہ کام کیا، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ کسی ٹریجری بینچز پہ بیٹھے، وہ اس لحاظ سے نہیں کہ ان کی اپنی کوئی سیاسی فائدہ یا نہ فائدہ ہو، وہ اس نظر سے کہ یہ آئین جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اہمیت رکھتی ہے اتنا اہمیت وہ جے یو آئی کے لیے. اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب جتنا شکریہ ادا کر سکتا ہوں وہ ناکافی. انشاءاللہ تعالی ان کا روح تاریخ یاد رکھے گا کہ جس طریقے سے اس پورے عمل میں ہم نے یہ کنسنسس پیدا کر کے محنت کر کے اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے کہ ایک اتفاق رائے سے انشاءاللہ تعالی آئین سازی چل رہا ہے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے پارٹی کے سینیٹرز کو ہدایات دیے ہیں کہ وہ پہنچے اور ہمارا سینٹ کے اجلاس میں حصہ رہے. میں نے بھی ابھی اپنا پارلیمانی پارٹی میٹنگ کا اجلاس میں جانا ہے. میں ایک دو سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. چیف جسٹس بنیں گے، نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. جہاں تک آپ کی پینل کی پوائنٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ ایک مسئلہ رہ چکا ہے. یہ ایک کنسنسس، اور آپ سینیورٹی ججز کی موجودگی، جو ججز یا ہمارا جوڈیشل سسٹم میں جو سینیورٹی کا پرنسپل کی سوال آپ کر رہے ہیں، اور یہ جو جس طریقے سے ہر اپوائنٹمنٹ میں ایک آپشن دیا جاتا ہے اور سینیورٹی کے ساتھ ساتھ آپ ان کی دوسرے میرٹ کے کمپوننٹس دیکھتے ہیں، وہ آپ اس سوال
کے جواب سے حوالے سے پیش ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک سینیورٹی پرنسپل کی بات ہے، نہ صرف سیاسی جماعتوں میں جوڈیشل ریفارمز کے سلسلے میں سول سوسائٹی نے، نہ صرف لائر کے باڈیز میں سے جو موجود ہو، مگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ سینیورٹی کے ساتھ ساتھ میرٹ ضروری ہے۔ جہاں تک یہ آئینی ترمیم کی سوال ہے، یہ آئین سازی ہو جائے گا، جو یہ پروسیس بنے گا اپوائنٹمنٹس کا، جسٹسز کا، چیف جسٹسز کا، وہ فالو ہوگا۔ میرا حکومت سے یا اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ جیسے وہ شکل لیتے ہیں، یہی ریکویسٹ ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب میرٹ پہ اوپر اتر رہے ہیں، اور میرا ذہن میں کوئی آپ لوگوں کی ایک قسم کی خوف یا جو بھی، مجھے کسی ایک لمحہ کے لیے یہ ڈاؤٹ نہیں رہا کہ انشاءاللہ تعالی وہی ہوگا جو ہونا چاہیے۔ میں صرف اتنا یاد کرنا چاہوں گا آپ سب کو کہ میڈیا کے بھی میرے دوست اس میں شامل تھے، کچھ سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پورا کام ایک شخص کے لیے ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ بات پرزیوم کیا، انسسٹ کیا، اس بات کی بنیاد پہ ایک کیمپین چلایا، اور ایک شخص جو اس ملک کا اس وقت چیف جسٹس ہے، جس نے مجھے اور آصفہ بی بی کو وہ انصاف دیا جو اس سے پہلے کوئی جج نے نہیں دیا، وہ جج جس نے جنرل مشرف کے کیس میں، غداری کیس میں وہ فیصلہ دیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، وہ جج جس نے ہمیں فیصلہ آباد دھرنا والا فیصلہ دیا، جس نے ہمیں کوئٹہ میں ان کے بار پہ جو حملہ ہوا اس کے نتیجے میں جو کمیشن بنا وہ دیا، اس پہ سوالات اٹھنے شروع اور انسسٹ کر رہے تھے کہ یہی چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کا سلسلہ ہے، زبردستی کے رکھنے والے کی سلسلہ ہے۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے، اور میں جتنا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جانتا ہوں کہ اگر حکومت کا یہ خیال بھی کسی زمانے میں تھا، انہوں نے یہ خیال جسٹس صاحب سے شیئر نہیں کیا ہوگا، جیسے ہی وہ شیئر کرتے، یہ واحد شاید چیف جسٹس ایسا ہے جو خود انکار کرتا کہ وہ کام اس سے نہیں ہو پاتا۔ تو میں اتنا مانگ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو معذرت کرنا چاہیے، ایک رسپیکٹیبل آدمی نے اپنا عزت کے ساتھ اپنا پورا زندگی ایک ریپوٹیشن بنایا ہے، آپ کا اکا دکا کیس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، پھر اب جب کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو میں نے یہ پوائنٹ سمجھا کہ ضروری ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ہم ان دوستوں سے، چاہے وہ میڈیا میں ہو یا سیاست میں ہو، اتنا ہی مانگیں کہ اس چیز پہ معافی مانگیں۔